السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ السلام علیکم۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے برادر عمران کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنا عنوان اللہ سے ملاقات کی چند گھڑیوں پر ہم سب کو مخاطب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، میں اس مسجد کے خادم بلکہ بانی خادم شکیل بھائی کا، میرے تمام مسجد میں موجود بزرگوں کا، میرے تمام مصلیان مسجد بھائیوں اور میری پردانشین بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ سب پر سلامتی ہو، آپ سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اور آپ سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکتیں ہوں۔ جیسا کہ شکیل بھائی نے ابھی تعارف میں بتایا کہ ماشاءاللہ اس مسجد سے میرا تعلق اس وقت سے ہے الحمدللہ جس وقت یہ مسجد ماشاءاللہ شکیل بھائی اپنی کافی محنت جستجو اور کافی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اس کو آباد کرانے کی کوشش کر رہے تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے سے بہت بڑی اس مسجد کو آباد کرانے کی خدمت لے لی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شکیل بھائی کی تمام محنتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اہل و عیال کو اور ان کو بہترین برکتوں سے نوازے اس دنیا اور آخرت کی انشاءاللہ۔ اور ساتھ میں شکیل بھائی جو آپ لوگوں کا تعارف دے رہے تھے کہ ضعیف کم اور نوجوان زیادہ ہے، تو ماشاءاللہ اس میں ایک اور تعارف میں اس مسجد کے اندر موجود لوگوں کے لیے میں اضافہ کرتا چلوں۔ سامعین میں نوجوان زیادہ ہیں اور بولنے والے جوان ہیں، تو بوڑھے کوئی بھی نہیں ہے اس کا مطلب ماشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت احسان اور فضل و کرم ہے ماشاءاللہ کہ ہم اللہ کے گھر سے جڑے ہوئے ہیں۔ کائنات میں ہم سب جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
قرآن کریم میں فرمایا سورہ زمر میں کہ جب سور پھونکا جائے گا ہر چیز فنا کر دی جائے گی سوائے اس کے جسے اللہ باقی رکھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چیزیں باقی رہنے والی ہیں ان میں تو اللہ ہی جانے کیا کیا بچی ہوئی رہیں گی، لیکن جس پر یقین ہے اس کو کچھ نہیں ہوگا وہ اللہ کے گھر مساجد ہے. ماشاءاللہ اللہ کرے کہ جب قیامت کا سور پھونکا جائے، اگر ہماری زندگیوں میں وہ وقت آنے والا ہے تو اللہ کرے کہ ہم اس وقت اللہ کے گھر مسجدوں میں موجود ہوں انشاءاللہ، تاکہ قیامت کی ہولناکیوں سے ہم سب بچا لیے جائیں. ماشاءاللہ آج کا میرا جو عنوان ہے اللہ سے ملاقات کی چند گھڑیاں، دراصل ماشاءاللہ یوں سمجھیے کہ یہ اگلے سال کے میرے رمضان کے بڑے پروگرام کا ریہرسل ہے. آج انشاءاللہ اگلے سال میں اسی عنوان کے اوپر میرا بڑا رمضان کا جو ہم 27ویں تاخرات کو پروگرام کرتے ہیں ہر رمضان میں ماشاءاللہ، اس کا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ نے اگر پھر سے موقع فراہم کیا تو یہی میرا گاندھی بھون کا بڑا عنوان رہے گا. اور شکیل بھائی کے ساتھ ساتھ آپ سب کو ماشاءاللہ میں تہہ دل سے گاندھی بھون کے پروگرام میں 5 اگست 2013 پیر کے دن رات کا جو پروگرام ہے اس میں مدعو کرنا چاہوں گا انشاءاللہ. اور اس کا عنوان ایک سنجیدہ عنوان ہے. مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری زبان سے وہ بات کہنے لگائے گا جس پر اللہ راضی ہو جائے گا اور جس کی تصدیق اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور جس کو صحابہ نے سمجھا اور بیان کیا انشاءاللہ. میرا عنوان ہے پیر کے گاندھی بھون کے پروگرام کا، جس میں مرد و خواتین دونوں شامل ہو سکتے ہیں. کوئی ٹکٹ نہیں ہے، کوئی خرچہ نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ لوگ شرکت ضرور کریں انشاءاللہ. اور ایک سنجیدہ عنوان ہے مسلمان اسلام سے باہر ناممکن یا ممکن. اس عنوان میں آپ لوگ ضرور شرکت کیجئے. پھر ایک بار دہرا رہا ہوں، مسلمان اسلام سے باہر ناممکن یا ممکن انشاءاللہ. اور آج اس رات کا جو عنوان ہے ماشاءاللہ وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کی چند گھڑیاں انشاءاللہ. یہ تاخرات ہے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا کہ قرآن مجید کو اللہ نے تاخراتوں میں نازل فرمایا، یعنی کہ تاخرات میں نازل فرمایا. اور تاخ عربی میں جو لفظ آتا ہے تاخرات جب ہم کہتے ہیں، تاخ عربی میں کہتے ہیں میتھمیٹکس کے کوئی بھی اس نمبر کو یا فگر کو، کوئی ایسا نمبر جو 2 کے ضرب سے ضرب نہ کھائے. مثلا 1 3 5 7 9 11 13 ایسے تمام نمبرات جو 2 سے ضرب نہیں کیے جاتے اس کو تاخ کہتے ہیں عربی میں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ نے رمضان میں جو قرآن مجید کا نزول کیا وہ آخری دہے کی تاخراتوں میں سے کوئی ایک تاخرات تھی. تب آخری دہا کہتے ہیں 10 دن کو. 20واں روزہ ختم ہوا، 21ویں روز سے لے کر آخری 10 دن جو آئیں گے ان 10 دنوں کی تاخراتیں، یعنی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات. اور اسلامی اعتبار سے تاریخ کی جو شروعات ہوتی ہے وہ دن سے نہیں رات سے ہوتی ہے. چاند رات جیسے ہی ہوئی رمضان کے لیے آپ نے فوراً تراویح شروع کی، پہلے تراویح پڑھی بعد میں روزہ رکھا. تو تاخرات بھی کیا ہوگی؟ 21ویں رات کا مطلب یہ ہوگا کہ 21ویں رات پہلے آئے گی، 21واں روزہ اس کے دوسرے دن رکھا جائے گا. 21 23 25 27 29 ان 5 راتوں میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس کو ڈھونڈو. اس کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ قدر جو قرآن مجید کا 97 نمبر کا 97 نمبر کا سورہ ہے، جو آپ لوگوں نے کئی بار سنا ہے، میں صرف یاد دہانی کے لیے دہرا رہا ہوں تاکہ میرا جو آج کا عنوان ہے یہ مت سمجھے کہ میں یہ بات عنوان کے باہر کر رہا ہوں. عنوان کو آگے جب میں لے جاؤں گا انشاءاللہ تو آپ لوگوں کو اس عنوان کو سمجھنے میں اور لطف آئے گا اور آپ لوگوں کے اندر ایک دینی جذبہ پیدا ہوگا انشاءاللہ. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو اللہ نے سورۃ القدر نازل فرمایا. اب قدر کے جو عربی میں معنی ہیں، اسی قدر کے لفظ سے تقدیر ہے. کئی جہلا، ان پڑھ، غافل اور جاہل لوگ جو قرآن کا صحیح علم نہیں رکھتے، وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ سال تمام کا جو معاملہ انسانوں کے ساتھ ہونے والا ہے وہ اسی قدر کی رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو اعلان کرتے ہیں
کہ آنے والے قدر کی رات تک یہ میرے جتنے کائنات میں بندے ہیں ان سب کے ساتھ یہ معاملہ تم کو کرنا ہے. تو بعض مفسرین کی نظر میں اسے لیلۃ القدر اس لیے کہا گیا کیونکہ اس میں 1 سال کی تقدیروں کا فیصلہ اللہ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے اپنے بندوں کے بارے میں. اس معنی میں یہ تقدیر سے لیلۃ القدر ہوئی. دوسرا آپ کہتے ہیں کیا تمہیں میری قدر نہیں ہے، جیسا خود اللہ نے کہا. جب آپ آل عمران سورہ نمبر 3 پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. آیت نمبر 102 سورہ آل عمران کی. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق بنتا ہے. اسی طرح جب آپ سورہ حج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 73 پڑھتے ہیں اللہ نے کہا وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے نہیں کی اللہ رب العالمین کی قدر جس طرح اس کی قدر کی جانی چاہیے تھی. تو اسی سے قدر ہے. اللہ نے کہا کہ اگر یہ قدر کا معنی ہم لے کے کسی کی قدر و قیمت، کسی کا مقام سمجھنا، مرتبہ سمجھنا، تو اگر اس معنی میں اس کو لے لیا جائے تب بھی صحیح، اگر اس کو تقدیر کے معنی میں لیا جائے تب بھی صحیح. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ القدر میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو، کس کو؟ قرآن مجید کو، ہم نے اس کو نازل کیا قدر کی رات میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا قدر کی رات میں. دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے جو سورے ہیں اس کے آپ الفاظ کے معنی یاد رکھ لیں تو جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے یا نماز میں امام صاحب پڑھیں گے تو آپ کو سننے میں مزہ آئے گا. عربی میں انا کہتے ہیں بے شک، بلا شک و شبہ. انزلنا نازل کیا، انا انزلناہ اس کو نازل کیا، ہو لگ گیا تو انزلنا نازل کیا، انزلناہ اس کو نازل کیا، بے شک اس کو نازل کیا. لیلا عربی میں لیل کہتے ہیں رات کو، نہار کہتے ہیں دن کو. نہار کے لفظ سے ہی آپ کی نہاری ہے جو آپ کھاتے ہیں صبح کے ٹائم پہ. مذاق نہیں کر رہا ہوں، صحیح بول رہا ہوں، سیریسلی کر رہا ہوں. اس کو نہاری اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو نہار پیٹ نہار وقت پر کھایا جاتا ہے، صبح کے وقت. نہار عربی میں کہتے ہیں صبح کو، لیل کہتے ہیں رات کو. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا لیل رات میں قدر کی، لیلۃ القدر. اور پھر اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے پیارے انداز میں سوال کرتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ آپ جانتے ہیں نبی ایک کیسی رات ہے؟ آپ کا رب کیسی رات کا آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور آپ کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ خود لیلۃ القدر کی قدر بتا رہے ہیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے، ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے؟ 12. اگر آپ 1000 مہینوں کو ضرب کریں گے 12 سے یا ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کی اور میری زندگی کے یا انسان کی زندگی کے 83 سال اور 4 مہینے ہوں گے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو قدر کی رات ہے بہتر ہے 83 سال اور 4 مہینے سے. کس حساب سے بہتر ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو قدر کی رات ہے تمہارے 83 سال اور 4 مہینے سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ اکبر. آپ لوگوں کو اگر اس کی فضیلت بتاؤں گا تو آپ اللہ سے بے پناہ محبت کرنے لگ جائیں گے. اور طاق راتوں میں آپ لوگ کوشش کریں گے کہ اپنے گھر میں ماں باپ سے بھی بات نہ کریں بلکہ صرف اور صرف کچھ اللہ کا ذکر کریں. جانتے ہیں کیوں؟ مفسرین قرآن اس کے بارے میں کہتے ہیں جب اللہ نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر یہ رات میں کوئی مسلمان عبادت کرتا ہے اللہ کی تو اس کی وہ عبادت کا اجر اللہ قیامت میں اس کو اس طرح دے گا گویا وہ 83 سال 4 مہینے اللہ کی عبادت کر رہا تھا. 83 سال 4 مہینے. اگر میں 2 رکعت نفل پڑھا تو مجھے کتنا اجر ہے وہ 2 رکعت نفل کا؟
گویا 83 سال 4 مہینے میں نفل پڑھا. لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ جب اجر کی بات کر رہا ہے تو اللہ نے انسان کے 24 گھنٹوں کے ضروریات کے حساب سے بات نہیں کی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے انسان تو جب زندہ تھا دن کے وقت 12 گھنٹے جاگتا تھا, 4 گھنٹے گھر میں تھا اور باقی کے 8 گھنٹے تو سوتا تھا, تو لہٰذا میں سونے کا ٹائم اس میں مائنس کر کے باقی کے ٹائم کے لیے تجھے اجر دوں گا. مفسرین کہتے ہیں اگر کسی بندے نے کہا اللہ, قیامت کے دن اگر لیلۃ القدر تھی جس وقت اس نے اللہ کہا, اللہ قیامت میں اس بندے کو یا اپنی اس بندی کو 83 سال 4 مہینے سانس لینے کی گنجائش کے بغیر اللہ کہنے کا اجر دے گا. اگر کسی نے بسم اللہ کہا تو اللہ کی نظر میں اللہ نے کیا کہا, 1000 سال سے بہتر اللہ اس میں اس طرح اجر دے گا کہ بندہ کبھی سانس لینے کی بھی گنجائش نہیں بنایا اس میں. اللہ تو وہاب ہے. وہاب کے معنی کیا ہے؟ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 8, ربنا اے ہمارے رب, لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے ہمارے رب ہمارے ان دلوں کو جب تو نے ہدایت دے دی تو اب ہدایت کے بعد گمراہی کی طرف مت موڑ دے اسے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا, تو ہمارا وہاب ہے, وہب لنا من لدنک رحمہ, اے ہمارے رب تو وہاب ہے. الوہاب اللہ کی صفت کا معنی ہے ایسی ذات مبارک جو تم کو خوب نعمتیں دیتی ہے اور اس کا حساب بھی نہیں لیتی, تم سے اس کا حساب نہیں لیتی, اس کا بدلہ نہیں مانگتی, محبت میں دیتے ہی چلے جاتی ہے. آپ کی ہر سانس اس کی نعمت ہے. ایک سانس رک جائے تو آج کی پوری میڈیکل سائنس آپ کو وینٹیلیٹر پر لگا کر بھی بے بس ہے. ایک سانس ادھر کی ادھر, کائنات آپ کی ختم ادھر سے. کتنی سانسیں لی آپ زندگی میں؟ اگر یہ رب کہتا کہ ہر سانس کے بدلے 1 روپیہ خیرات کر, اگر یہ رب کہتا کہ ایک سانس کے بدلے تو میرے پاس 1 روٹی خیرات کر میرے غریب کو, یا 1 رکعت نفل پڑھ 1 سانس کے بدلے, ایسی نعمتیں دینے والا جو تم سے اس کا حساب بھی نہیں مانگتا, وہاب ہے وہ. ایسی رب کی ہماری ذات ہے یہ. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ, یہ جو وہاب کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قدر کی رات میں جب میں میرا بندہ کچھ بھی کہتا ہے عبادت کے لیے میرے ذکر میں, اس کو اتنا اجر دوں گا کہ گویا وہ سانس لینے کی اتنی فرصت بھی نہیں ملی, اتنا اجر دینے کے لیے تیار ہے. اور اس کی خوبی کیا ہے؟ اتنی عظیم رات, تو آپ کبھی غور کریں گے تو پتا چلے گا ماشاءاللہ. یہ جو قرآن مجید آپ لوگ تلاوت کرتے ہیں پورے رمضان میں, یہ ایسی عظیم اللہ کی طرف سے نعمت ہے, ایسی نعمت ہے کہ جو چیز اس سے جڑ گئی وہ عروج پہ چلی گئی. آپ کو مثال بتاتا ہوں. اللہ کے تمام نام اور صفات میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, اے اللہ کے نبی, اللہ کی سب سے اونچی اور سب سے عظیم صفت کون سی ہے؟ وہ وہاب ہے, وہ قہار ہے, وہ اکبر ہے, وہ جلال ہے, وہ جبار ہے, وہ عزیز ہے, وہ حکیم ہے, وہ کریم ہے, وہ رب ہے. لیکن سب سے عظیم کون سی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے رحم کی صفت ہے. اللہ نے کیا کہا؟ دیکھیے جو قاری نے تلاوت کی, الرحمن, صفتوں میں سب سے اونچی صفت کا حوالہ دیا اللہ نے, واسطہ دیا. الرحمن جو اس کے تمام صفات ہیں اس میں سب سے اونچی صفت کا حوالہ دیا, کہا الرحمن علم القرآن. رحمان کا سب سے بڑا رحم انسانیت پر یہ ہے کہ تمہیں قرآن کا علم دیا. قرآن سے بہتر کوئی علم ہے؟ کوئی علم نہیں. سب سے اونچی صفت سے سب سے اونچا علم جڑا دیا گیا. خلق الانسان, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو سب سے اچھی طرح پیدا کیا. اشرف المخلوقات کون ہے؟ ہم انسان ہیں. کیا کہا؟ رحمان سب سے اونچی صفت, سب سے اونچا علم قرآن, سب سے پیاری مخلوق اللہ کی انسان. خلق الانسان, ہم نے اس اونچے علم کے لیے سب سے اونچی مخلوق کو پیدا کیا. خلق الانسان.
علمہ البیان، اور اس کو کیا سکھایا؟ کیا ہے؟ نہیں، علمہ البیان، کیا سکھایا؟ بولنا سکھایا۔ عربی میں بیان بولنے کو نہیں بولتے، بولنے کو حدیث بولتے، کلام بولتے، بیان کس کو بولتے؟ دنیا کی ہر مخلوق آپ کی اور میری طرح بات کرتی، جھاڑ دوسرے جھاڑ سے بات کرتا۔ سائنس اب کہتی ہے کہ ایک جھاڑ دوسرے جھاڑ سے بات کرتا، غم میں رہا تو، تکلیف میں آیا تو دوسرا جھاڑ تسلی دیتا اس کو۔ حدیث سے ثابت ہے، یہ معلوم ہے آپ کو؟ کیا حدیث ہے؟ جب مسجد نبوی کی پختہ تعمیر ہو رہی تھی تو کھجور کا چھلکا نکالا گیا جس پر اللہ کے نبی ٹیکا لے کر امامت کرتے، رونے کی آواز آئی۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ جھاڑ بھی روتے اور ہنستے، آج سائنس تصدیق کر دی اس کو، ماشاءاللہ۔ کا مطلب بولنے کا انداز تو ان کو بھی، بلی ہے، بلی آواز نکالتی ہے، آپ کے سمجھ نہیں آتی لیکن دوسری بلی سمجھ جاتی کیا بولنا چاہ رہی۔ کتا رات میں بھونکتا ہے، آپ کے لیے اریٹیشن ہے، آپ چڑ جاتے ہیں لیکن دوسرا کتا سمجھ جاتا ہے کہ کچھ پیغام ہے اس کی طرف سے۔ کائنات کی ہر چیز ایک دوسرے کو بولتی ہے لیکن بیان صرف انسان کرتا ہے۔ مطلب جو چیز آپ بولتے ہیں اس کو سمجھانے کا علم اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو اور کوئی مخلوق کو نہیں دیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان فإن خیر الحدیث، کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ ہر جمعہ یہی حدیث پڑھی جاتی ہے، فإن خیر الحدیث۔ امت کو نصیحت کی اللہ کے نبی نے کہ دیکھو رحمان جو سب سے اونچی صفت کا حوالہ دے رہا ہے، اس نے تم کو سب سے پیارا علم قرآن کا دیا، تم کو پیدا کیا انسان بنا کر اس علم کے لیے، اور اس علم کو دوسروں کو سمجھانے کے لیے بیان کی طاقت دی جو کائنات میں کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئی۔ تو لہذا ہے میرے امتیوں، فَإِنَّ، بس بے شک، خیر الحدیث، عربی میں حدیث اصل میں کہتے ہیں بات چیت کو، لیکن چونکہ ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت کے لیے حدیث کا لفظ استعمال کرتے تو ہم مسلمانوں نے اس لفظ کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے لیے مخصوص کر دیا کہ اگر حدیث کا لفظ آئے گا تو ہم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے اس کو۔ لیکن عربی میں حدیث کس کو کہتے ہیں؟ عام بات چیت کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہم کو نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، اگر کوئی بھی بات تمہارے آپس میں کرنے کے لیے سب سے اچھی بات ہے تو نہ تمہارے باپ کی بات ہے، نہ تمہارے اماں کی بات ہے، نہ تمہارے بہن اور بھائی کی بات ہے، نہ تمہارے حکومتوں کی بات ہے، نہ تمہارے پڑھائی کی، تمہارے نوکری کی بات ہے، نہ تمہارے پڑوسیوں کی بات ہے، نہ تمہارے خاندان اور قبیلے اور تمہارے اپنے علاقے کی بات ہے۔ سب سے اچھی اگر کوئی بات ہے تو اللہ کی کتاب ہے۔ آج ہم کتنا وقت اس کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہر جمعہ ہم سنتے ہیں لیکن ہمارے دلوں پر خفل پڑ چکے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے انسان، تجھے بولنے کی، سمجھانے کی جو صلاحیت دی گئی ہے اس کا مقصد ہے میرے قرآن کے علم کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ آج اس سے محروم ہو گئے ہم لوگ۔ تو جب آپ اس سے محروم ہو گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ ہم سب اللہ کو تو مانتے ہیں، اس اللہ کو مانتے ہیں جس کے بارے میں ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے سنا کسی سے۔ ہم ایسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس اللہ کے بارے میں بیان میں سنا لیکن قرآن پڑھا، سمجھنا نہیں چاہا اس قرآن سے کہ وہ اللہ کیسا ہے ہمارا۔ جب آپ اللہ ہی کو نہیں پہچانتے تو اللہ کے دین سے محبت کیسے کریں گے؟ اللہ سے کیسے محبت ہوگی؟ اللہ کے نبی سے محبت کیسے ہوگی؟ آپ بھی محبت کا دعویٰ، آج 130 کروڑ دنیا میں مسلمان ہیں۔ کتنے؟ دنیا میں 130 کروڑ مسلمان، ان کے مقابلے میں یہودی کتنے ہیں؟ 1 کروڑ 30 لاکھ۔ اللہ اکبر۔ 130 کروڑ مسلمانوں کے مقابلے میں 1 کروڑ 30 لاکھ نہیں، 40 لاکھ ہیں۔ 1 کروڑ 40 لاکھ یہودی۔ روز سورہ فاتحہ، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہوتی؟ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ مجھے ان میں نہ کر جس پر تیرا غضب ہوا، کی تفسیر کی جا رہی ہے وہ جو بنی اسرائیل کی قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کی، جب اس نے اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دی تو اللہ نے اس پر غضب کیا۔ صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ کیا نا؟ تو آپ سورہ فاتحہ میں دعا کیا مانگے؟ اے میرے رب، جس پر تو نے غضب کیا مجھے ان لوگوں میں نہ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کی روز سورہ فاتحہ کی دعا سنی، نتیجہ کیا نکلا؟
1,30 से 40 लाख यहूदी, 130 करोड़ मुसलमानों पर भारी है आज। क्यों? क्योंकि मुसलमान अल्लाह को, कुरान को और नबी को खुद से पढ़कर नहीं जानता, सुना। अल्लाह ऐसा है कते, कुरान में ऐसा है कते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा बोले कते, ये हदीस है कते। खुद क्या करा? पढ़ा भाई, कुरान पढ़ा। रमजान में कितने कुरान पढ़े? 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 4 पढ़ा, 5 पढ़ा। भैंस की पीठ पे पानी डाले तो भैंस को सर्दी हुई? कभी हुई? पत्थर पे पानी डाले तो कभी पत्थर में से पौधे उगे? अल्लाह ये सीना हमारा पत्थरों की तरह कर दिया। कुरान जैसी किताब पढ़ने के बावजूद सीनों पर फर्क नहीं पड़ रहा हमारे आज। क्यों? क्योंकि कुरान हम समझना ही नहीं चाह रहे हैं आज। जब इस कुरान को नहीं समझेंगे तो ये कुरान वो किताब है जिसने तुमको अल्लाह कौन है बताया, जिसने मनवाया कि मेरे रसूल मानो इस रसूल को। इस किताब को ही नहीं पढ़ते। तो जब अल्लाह ही नहीं पहचानते, जब अल्लाह के नबी का सही तारुफ नहीं है, जिस किताब से आना चाहिए उससे आपके पास तारुफ नहीं है। आज मुसलमानों से पूछा गया, भाई मैं इस्लाम के बारे में, कुरान हदीस के बारे में सीखना चाह रहा हूं, आप कोई किताब बोलिए मेरे को। अरे शेख वो मौलाना की किताब ले लीजिए, वो फला इमाम साहब की किताब ले लीजिए, फला आलिम साहब की किताब ले लीजिए, वो फला शेख की किताब ले लीजिए। अल्लाह के नबी कह रहे हैं अरे कमबख्त तो पूरे कचरे का डब्बा है, फाइन्ना खैरुल हदीस किताबुल्लाह, इससे अच्छी कोई किताब हो ही नहीं सकती। सीरतुन नबी पे और रहीक़ुल मख्तूम, मैं कहता हूं अल्लाह की कसम उसकी कोई औकात नहीं है। इससे प्यारी कोई सीरत नबी की कोई बयान कर ही नहीं सकता। अल्लाह से बढ़कर कोई नबी की सीरत बयान कर सकता? अरे पहले अल्लाह नबी के बारे में क्या बोल रहा है इस किताब से पढ़ो। पहले अल्लाह कौन है इस किताब से पढ़ो। अल्लाह तुमको मुसलमान क्यों कहता है इस किताब से पढ़ो। आज हम सब इस किताब से दूर हो गए। वो मुअज़्ज़िज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, क्या कहते हैं अल्लामा इकबाल, वो मुअज़्ज़िज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए हो तारीके खुरा होकर। तुम लोग कुरान को छोड़ दिया, अल्लाह ने जलील खार करके रख दिया। आज जब तक आप लोग ये कुरान नहीं पढ़ेंगे तो ना अल्लाह का सही तारुफ कभी समझ में आएगा, ना आपको अल्लाह ताला के जो नेमतें समझ में आएंगी, ना आपको अपनी जिंदगी का मकसद समझ में आएगा, ना आपको ये समझ में आएगा कि ये कुरान आपसे क्या चाहती है और आपको इस कुरान को लेकर दुनिया में क्या करना है। मेरी 2 जुमलों को गौर से सुन लो। कुरान सिर्फ आपसे कुछ भी नहीं चाहती, कुरान आपसे चाहती है कि आप इसको लेकर दुनिया में कुछ करें। जब तक ये बात आप कुरान नहीं खोलेंगे, अल्लाह की कसम करोड़ इमरानों को सुन लो, करोड़ और मौलवियों को सुन लो, 1 पैसे का फर्क पड़ने वाला नहीं। आप लोग इतने सब मोहब्बत से जमा हैं, अल्लाह ने शायद मेरी जुबान में कुछ तासीर दी। आप लोगों की बेपनाह मोहब्बत है, आप लोग इज्जत देते हैं। मुझे फख्र होता है कि अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे प्यारे मुसलमान भाई बहनें मुझे इज्जत देते हैं, मेरे लिए जमा होते हैं। मैं खुशी से आकर बयान करता हूं, आप लोग खुशी से मेरी गुफ्तगू सुनते हैं। मुझसे बेहतर बोलने वाले हैं माशाल्लाह, आप लोग शकील भाई को सुनते हैं, आप लोग बड़े बड़े उलेमाए दीन को सुनते हैं। हर एक की तकरीर आप लोगों को सुनने के बाद कई ऐसे मुखर्रिर होते हैं जिसकी तकरीर आपको जिंदगी में हिला कर रखती है। सही है कि नहीं है? अरे मेरे भाई, अल्लाह की तकरीर है, कभी इसको भी तो सुनने का मौका दो खुद को। अल्लाह को तुम्हें तकरीर सुनाने का मौका दो यार, इसे खोलो। अल्लाह तकरीर कर रहा है तुम्हारे लिए, अल्लाह तुमको बयान कर रहा है। मेरी औकात क्या है अल्लाह के किताब के सामने, अल्लाह की तकरीर के सामने इमरान की कोई हैसियत है? लेकिन आप लोग आज तक अल्लाह की तकरीर सुनना ही नहीं चाहते। अल्लाह की तकरीर में आवाज नहीं होती। हम पूरी आवाज निकालकर आपके अंदर वो जान पैदा नहीं कर सकते जो बगैर आवाज के ये आपको हिला कर रख देगी। आप माजूर भी हैं तो इसको पढ़ने के बाद दौड़ने वाले बन जाएंगे इंशाअल्लाह। हम इससे दूरी इख्तियार कर लिए तो अल्लाह कहां से समझ में आएगा आज हमारे को। आज कई हमारे औकात हम गैर जरूरी बकवास में निकालते हैं। आज हमारे पास महफिलों और मस्जिदों में बातें होती हैं, तो कौन सी बातें होती हैं भाई? उनकी मस्जिद में ये हुआ, फुला मौलाना ये करे, फुला शेख साहब ये करे, ये जमात वाले ये बोले, वो जमात वाले ये बोले, हमारी जमात में ये होता। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं फाइन्ना खैरुल हदीसी किताबुल्लाह। ऐ मेरे उम्मतियों, तुम लोग कोई चीज पर तवज्जो मत दो, अपना वक्त मत लगाओ, मुंह खोलो बात करने के लिए तो सिर्फ इस पर बात करो। इसके अलावा कोई चीज काबिले जिक्र है ही नहीं कायनात में। ये अल्लाह ताला का जिक्र है जो तुमको अल्लाह को याद दिलाता है, उस अल्लाह को याद दिलाता है
جس اللہ کے لیے تم ساری زندگی عبادت کرنا چاہتے ہو، اس اللہ کو یہ کتاب یاد دلاتی ہے جس سے تم ملنا چاہتے ہو قیامت کے دن جا کر. لیکن اس اللہ کو جانتے ہی کہاں ہو. میرے باپ کے بارے میں یا آپ کے باپ کے بارے میں خالی آپ سنتے رہے میرا باوا ایسا ہے کہتے، میرا باوا ایسا ہے کہتے، میرا باوا ایسا ہے کہتے، اور باوا کو خود مل لیے، باوا کو خود دیکھ لیے، تو زیادہ اثر کہنے ہوتا. ہاں سب چیزوں میں عقل ہے، یہاں کیوں ہم لوگ محروم ہو گئے؟ ارے میرے بھائی اللہ کے بارے میں انہوں بولے کہتے نہیں، خود کتاب کھولو، خود دیکھو اللہ کا کلام اللہ کے بارے میں کیا کہتا ہے. انشاءاللہ کریں گے نا. اب عہد اپنے دلوں میں یہ کرو آپ لوگ کہ روز ایک ہی آیت سے ہی ترجمے سے، صرف ایک آیت اللہ کی ترجمے سے. آج کھولے الرحمن، ایک ہی آیت ہے الرحمن. ارے بھائی میں ایک آگے پڑھتا ہوں، مت پڑھو آگے، آج کا ہوم ورک ختم، بند کرو رکھ دو اس کو، صرف ایک آیت. دوسرے دن کھولو علم القرآن، ایک آیت ہو گئی. ارے نہیں چھوٹی ہے نا، اور ایک پڑھتا ہوں. نہیں، ایک ہی کرو، ہوم ورک کرو رکھ دو. قرآن سے جڑو تو صحیح. ارے یہ ایسی چیز ہے کہ اب میں آپ کو بتاتے جاتا ہوں اس کی کیسے معجزات ہے. دیکھو رحمان سب سے اونچی صفت، یہ تو سمجھ میں آ گئی بات. سب سے اونچا علم کون سا ہے؟ سب سے اونچی مخلوق کون سی ہے اللہ کی نظر میں؟ انسان کو سب سے پیاری صلاحیت اللہ تعالیٰ کیا سکھائے؟ قرآن سے جڑ گئے پوری چیزیں ماشاءاللہ. قرآن کس پر نازل ہوئی؟ معراج کس کو نصیب ہوئی؟ پورے انبیاء کی امامت مسجد اسراء میں کس نے کی؟ مسجد اقصی میں. امام الانبیاء کس کو بولتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کوئی نبی کائنات کے لیے نبی بنائے گئے؟ قیامت کے دن شفاعت العظمی کس کی ہوگی؟ انشاءاللہ مقام محمود کس کو ملے گا؟ سب سے پہلا حساب کس کی امت کا ہوگا؟ اللہ کے نبی جڑ گئے نا اس قرآن سے. دیکھیں عظمت، اللہ تعالیٰ کی اس قرآن سے نبی جڑے، نبی کی عظمت پہنچا دی گئی ہر جگہ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے ہمارے نبی یہ آپ کی امت کے کمبختے آپ کی مقام کو سمجھے یا نہ سمجھے، آپ کی عزت کرے یا نہ کرے، یہ دنیا کے بدبخت انسان چاہے آپ کو رسول مانے یا نہ مانے، آپ کا رب آپ کے ذکر کو بلند کر چکا ہے. اللہ کی قسم ہے آپ کا ذکر کبھی اب نیچے آنے والا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ اس قرآن سے جڑے ہوئے. اچھا اس قرآن کو کون سی امت مانتی ہے؟ مسلمان مانتے ہیں کہ یہودی مانتے ہیں کہ عیسائی مانتے ہیں کہ کوئی اور مانتا ہے؟ کون مانتا ہے اس کو؟ اللہ نے آل عمران کی آیت نمبر 110 میں کیا کہا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی. امت جڑی قرآن سے، سب سے بہترین بنا دی گئی. سمجھ میں آیا؟ 12 مہینے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، رمضان، ذی-القعدہ، ذی-الحج، یا رمضان، شوال، ذی-القعدہ، ذی-الحج. پورے مہینوں میں رمضان کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے اس قرآن کو، اس سے زیادہ رحمتوں اور برکتوں والا کوئی مہینہ ہے سوائے اس مہینے کے کوئی مہینہ ہے جس میں دوزخ کو بند کیا جاتا ہے؟ نہیں ہے نا. جو مہینہ قرآن سے جڑا عظمت والا ہو گیا. رمضان کے مہینے کے 29 یا 30 دن رہیں گے، وہ 29-30 دن میں قرآن نازل سب سے پہلے کب ہوئی؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اے نبی پورے مہینے کی تو رحمتیں ہماری ہیں ہی ہیں، لیکن اگر میں اس رات میں کسی بندے کو پاؤں جس رات میں پہلی بار قرآن نازل ہوئی عبادت کرتے ہوئے، تو اس کے لیے تو 83 سال 4 مہینے کی میرے طرف سے اجرت لے لینے کو کہتے. سمجھ میں آیا؟ قرآن سے جڑتے ہی عظمت بڑھ گئی. تو جڑیں گے نا اس قرآن سے؟ کوئی کتاب آپ دنیا کی اسلام پر پڑھنا چاہتے ہیں سب بعد میں، سب سے پہلے اسلام کس سے سیکھیں گے؟ اللہ سکھا رہا، سو اسلام نہیں سیکھ کے باقی کے بندوں سے سیکھتے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اپنے درس قرآن ہوتا نا، درس قرآن. ارے بھائی آپ کے گھروں میں درس قرآن کی محفلیں شروع کراؤ نا، چھوٹی چھوٹی محفلیں شروع کراؤ. 5 لوگ 10 لوگ گھر والے ہی بیٹھو، ہفتے میں ایک بار بیٹھو.
عالم آپ کے پاس بیان کرنے نہیں آتے تو آپ کسی عالم کا بیان سن کر اتنا ہی بیان کرو جتنا بالکل پکا آپ نے سیکھ لیا ہے. 10 منٹ نکالو, 15 منٹ نکالو. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ہماری بہنیں خاص طور پر اس کو توجہ سے سنیں, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ہمارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس قرآن کو بڑے ہی دل سے سمجھ چکے تھے کہ اس کی عظمت اور اہمیت کیا ہے, اور ہمارے صحابیات بھی سمجھ چکے تھے کہ اس کی عظمت اور اہمیت کیا ہے. صحابہ اور صحابیات دونوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ جو رسول ہے, یہ رسول ہمارے اپنے جان سے زیادہ ہم کو پیارا ہے, کیونکہ ہم کو اللہ کا قرآن سکھاتا ہے, کیونکہ ہم کو اللہ کے قرآن کی طرف دعوت دے کر یہ ہمارا رسول بلاتا ہے. اس سے پیارا کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ جو اللہ کے قرآن کی طرف بلائے اس سے پیارا کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون ہوگا قرآن کی طرف بلانے والا. صحابہ کو باتیں سمجھ میں آ گئی. صحابہ دن تمام محنتیں کرتے, مشقتیں کرتے, قرآن لوگوں میں پہنچاتے, خود کے کاروبار اور تجارت کرتے, خود کے اپنے پڑھائی کے معاملات کرتے. جس طرح آج کئی نوجوان یہاں موجود ہیں, سکولز اور کالجز کو جاتے ہوں گے, صحابہ بھی جاتے اور گھر کو لوٹ کر آتے. صحابیات ہمارے ماشاءاللہ مثالیں ہیں ان کی فرما برداری کی. ایک واقعے میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ کو ان کے شوہر نے کہا, صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ دیکھو میں گھر سے کچھ دور جا رہا ہوں, سفر پر جا رہا ہوں, جب تک نہ لوٹوں تم گھر کے باہر مت نکلو. صحابی لوٹ کے آتے ہیں تو پتا چلا صحابیہ سے کہ میں میکے جانا چاہتی ہوں پرسہ دینے کے لیے. کہا پرسہ کس کا؟ کہا میرے والد کا انتقال ہو گیا. کہا تو پھر کیوں نہیں گئی؟ کہا آپ نے مجھے اجازت نہیں دی تھی جانے کی. کہا کہ میرے رسول نے آپ کی اطاعت مجھ پر فرض کی ہے. میرا باپ مرے, ماں مرے, لیکن میری جنت آپ کی اطاعت میں. پتا چلا کہ میرا بھائی مر گیا, میں نہیں گئی, کیا اب جاؤں؟ کہا اللہ کی بندی, میں نے اس معنی میں تھوڑی کہا تھا تجھ سے, لیکن اطاعت کا جذبہ یہ تھا صحابیات کا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے صحابیات, اے مسلمان عورتوں, اے مسلمان عورتوں, یاد رکھو تم میں سے کوئی اگر تمہارے شوہر کو ناحق تکلیف دے گا, حق والی تکلیف نہیں, کمبختہ کھلا کے پلا کے نہیں پالا پوسا, مردود دہیز لاؤ بولا تو ایسے مردود کو تکلیف ہی دینا زندگی بھر, اس کو چھوڑنا نہیں. لیکن کوئی اگر محنت کر رہا, مشقت کر رہا, کوشش کر رہا کہ اپنے بیویوں کو اچھا پال پوس کر رکھے, ان کو اچھے سے اچھا کھلائے پلائے اور ان کو اڑائے, لیکن اب بیوی کی ضد لگ گئی کہ دیکھو مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے جو اس کے استطاعت کے باہر ہے, جب وہ نہیں کرتا تو ناشکرے پنے پہ اتر جاتی. ایسی جو بیویاں ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تم اپنے شوہروں کو ستاتی ہو تو جنت کی حوریں تم پر لعنت کرتی ہیں, تو ان کی اگر لعنت تمہارے اوپر ہوئی تو اللہ بھی ان کی دعائیں قبول کر لیتا. اور یہ جو صحابیات تھے ہمارے ماشاءاللہ, یہ جو بہنوں کو کہہ رہا ہوں, میں آپ لوگوں کو گرانے نہیں کہہ رہا ہوں, کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی بھی صحابہ کی طرح سیرت والے نہیں ہوتے, لیکن اپنی بیویوں سے صحابیات کے عمل ایکسپیکٹ کرتے. بیویوں کو بولتے تو امہات المومنین کے جیسی بن جا, تو ہماری مائیں اور بہنیں بھی بول رہی ہیں ٹھیک ہے تم بھی تو ذرا نبی کی سیرت میں اترو, تم نبی کی سیرت میں اترو تاکہ میں امہات المومنین کی سیرت میں اتروں. ون وے ٹریفک نہیں ہے اسلام میں, تم ویسے ہو جاؤ میں ایسی ہو جاؤں گی, خالی تم ہو جاؤ میں جیسے کہا ویسا رہوں گا, یہ چلنے والا نہیں ہے. تو میری باتوں کا غلط مطلب نہیں نکالنا کہ ون سائیڈڈ نہیں بولنا چاہ رہا ہوں, لیکن بہنوں کو ایک عظیم نصیحت کرنا چاہ رہا ہوں ساتھ میں. جب یہ صحابہ گھروں کو لوٹتے, اپنے لوٹنے کے بعد آج ہمارے گھروں کو جب شوہر آتا کاروبار کر کے تو اکثر بیویوں کے مطالبے ہوتے, بھائی آج کتنا پیسہ آیا, بچے کی اسکول کی فیس دینا ہے, گھر کا مسئلہ ہے, یہ 50,000 قسم کے مطالبات, جائز مطالبات. اس میں کوئی چیز ہو سکتا ہے کہ کئی بار ناجائز کوئی چیز ہی نہ ہو, بھائی گھر کا خرچہ چلنا ہے, راشن پانی کا مسئلہ ہے, اس کے کچھ پیسے لائے کہ نہ لائے تو بالکل جائز ہے پوری چیزیں. لیکن ہمارے صحابیات, آپ جانتی ہیں میری بہنیں کیا کرتے, صحابی گھر آتا تو صحابی کو پوچھتے آج یہ قرآن کتنے غیر مسلمانوں کو بتا کر آئے, یہ کمائی آخرت کی کتنی کما کر آئے, دنیا کی کمائی تو تم لاؤ یا نہ لاؤ اللہ کنزے مقدر ہے, اس کے بارے میں بتاؤ میرے شوہر کہ کتنوں کو یہ قرآن پہنچائے باہر. آج جتنوں سے ملے تھے
پہنچائے کہ بھی نہیں پہنچائے تو خلا طلاق تیری ضرورت نہیں ہے کمبخت. میں ایسے کسی مومن کو کروں گی جو اللہ کی کتاب دوسروں تک پہنچاتا, خود عمل کرتا اور ساری زندگی سب کو بدل دیتا. آج وہ بہنیں کہاں ہیں ہماری؟ آج وہ مائیں کہاں ہیں ہماری جو اپنی اولاد سے پوچھے کہ میرے بچے آج کالج میں تو نے کتنوں کو یہ قرآن سکھا کر آیا, اللہ کی کتاب بتا کر آیا؟ آج وہ ہمارے بھائی کہاں ہیں جو اپنی بہنوں کو گھر میں پوچھیں کہ بہن تو گھر کے باہر گئی تھی, کیا کالج میں اس کتاب کے بارے میں کسی سے بات کی کہ نہیں کی؟ آج ہمارے پورے مطالبات الگ ہو گئے. تو اللہ نے کیا کیا؟ آج جتنے ہم سجدے کرتے ہیں, آج جتنے عمرے اور حج ہم کرتے ہیں, اتنے تو صحابہ کو بھی میسر نہیں آئے. لیکن صحابہ اگر ایک سجدہ گڑ گڑا کر کرے تو بہتا ہوا دریا کا پانی ان کے لیے زمین کی طرح بن گیا. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے دجلہ عراق میں ٹھہرے ہوئے ہیں. عراق فتح نہیں ہو رہا ہے, کنارے پر کھڑے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ یہ پانی طوفانی لہروں کے ساتھ بہ رہا ہے اور دشمن اس طرف ہے, اس طرف پار ہونا ہے. 2 سے 3 مہینے کا پہرا ہو گیا, آگے بڑھ نہیں سک رہے ہیں. آخری میں پورے صحابہ کو کنارے پر جمع کیا, آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, کہا اے اللہ ہم جو یہاں کھڑے ہیں اے رب, ہم ہماری ذات کے لیے, ہمارے ملک کی, ہماری قوم کی تعریف کے لیے یہاں لڑنے نہیں آئے ہیں, تیرے ذات کی کبریائی کے لیے یہ زمین پر آئے. اے اللہ آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے کہ جب وہ موجود رہ کر تجھ سے دعائیں مانگتے تو ہمارے نبی کی دعائیں سن لیتا. لیکن اللہ کی قسم ہے ہمارا نبی ہم کو یہ ایمان عطا کیا ہے تیری طرف سے ہے رب العالمین کہ نبی رہے یا نہ رہے تیری ذات ہمیشہ رہنے والی ہے. جس نبی کے ہوتے ہوئے تو نے وہ دعائیں اللہ میرے نبی کے حق میں قبول کی, آج وہ نبی کا امتی تجھ سے وہی دعا مانگتا ہے. کائنات تیرے حکم سے چلتی ہے, یہ پانی تیرے حکم سے چلتا ہے, پتا پتا تیرے حکم سے, ذرہ ذرہ کائنات کا تیرے حکم سے چلتا ہے. ہم اس دریا کو پار کرنے والے ہیں, اس دریا میں اپنے گھوڑوں کو دوڑانے والے ہیں. حکم دے اپنی دریا کو کہ ہمیں نہ ڈوبوئے کیونکہ ہم تیرے لیے نکلے ہوئے. کہا پورے گھوڑوں کو دوڑاؤ اس کے اوپر سے. صحابہ طوفانی لہروں پر سے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور پانی کو حکم ہے کہ میرے بندے ہیں اسے ڈبانا نہیں ہے. یہ قرآن کی تاثیر تھی صحابہ کے پاس. قرآن کو اتنا سمجھا, اللہ کو ایسا پہچانا, اتنا یقین کہ کائنات کی وہ چیز جو دکھنے میں یقیناً تم کو ڈبائے, صحابہ کو یقین تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی وہ چیز. تم تو 2 کوڑی کے دشمنوں سے ڈر جاتے ہو آج, جس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ تمہارے بال کو بنکا کرے. سورہ منافقون سورہ نمبر 65, سورہ نمبر 63 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 9 تک جب پڑھیں گے, اللہ نے کہا آیت نمبر 4 میں اس کی, سورہ منافقون سورہ نمبر 63, یہ منافقین کی پہچان یہ ہے کہ کہیں دور آواز آتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں یہ آواز ان کے خلاف ہے. تلنگانہ کی گڑبڑ ہوئی, بیٹے آج گھر کے باہر مت جاؤ گڑبڑ ہے. یہ منافق کی صفت ہے, یہ مومن کی شان ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ تم قرآن تو پڑھتے ہو لیکن صحابہ کے طریقے سے نہیں پڑھتے. تم قرآن کئی بار ختم کرتے ہو رمضان میں لیکن صحابہ کی طریقے سے ایک آیت کو بھی نہیں پڑھتے. صحابہ جب پڑھتے تو اس کو سمجھتے اور محسوس کرتے کہ یہ اللہ اپنی تقریر میں مجھے کیا کہہ رہا ہے, اب مجھے کرنا کیا ہے. ارے آواز تو دور کی بات ہے, اگر کوئی ستارہ اور سیارہ میرے سر کے اوپر گر جائے, لیکن اگر اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے کہ ایک بال بھی نہ اکھڑے تو اللہ کی قسم ستارہ اور سیارہ چکنا چور ہو جائے گا, میرا ایک بال سر پہ سے نہیں جائے گا. یہ ایمان آئے گا کہاں سے؟ اس قرآن سے آئے گا. ہم اس قرآن کو چھوڑ چکے ہیں. میں آپ لوگوں کو التجا کرتا ہوں, بھیک مانگتا ہوں آپ لوگوں سے کہ اس قرآن سے جڑو. ایک بار آپ لوگ اس سے جڑ کر اس کو سمجھنے والے بن جاؤ, اللہ کی قسم ہے اس کے بعد دیکھو کہ اللہ آپ لوگوں سے کیسا کام لے گا. انشاءاللہ جڑیں گے نا؟ تو اب اس قرآن میں اللہ رب العالمین نے بے شمار واقعات سنائے ہم کو. یہ پورا تعارف دینے کے بعد اللہ کا میں آیت الکرسی کے ضمن میں مختصر تعارف دینا چاہتا ہوں. آپ اور میں جس اللہ کو مانتے ہیں
تھوڑا سا اس کو صرف آیت الکرسی کے ضمن میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلے اللہ نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ایسی کائنات کی ذات ہے ہی نہیں کہ تم جا کر اس کی عبادت کرو سوائے اللہ کے. کسی ذات میں کائنات کی اللہ کے سوا اتنی اوقات، اتنی صلاحیت، اتنی طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ عبادت کے لائق بن جائے. صرف اللہ ہے عبادت کے لائق. اللہ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کی. هو الحی القیوم. ارے تم مسلمان ایک ایسے اللہ کو مانتے ہیں جس کی حیات ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی شروعات نہیں ہے، شروعات اس کے مخلوق کی ہے. قیوم، ہمیشہ قائم رہنے والا. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. تم ایک ایسے اللہ کو مانتے ہو جسے نیند لگنا تو دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی. وہ اونگتا بھی نہیں. یہ اونگنا، نیند لگنا، یہ تو مخلوق کی صفت ہے. مخلوق تھک جاتی ہے، مخلوق بے بس ہے، مخلوق قیوم نہیں ہے. ان کو نیند بھی آتی ہے، وہ سو بھی جاتے ہیں، اونگتے بھی ہیں. تو ذرا غور کرو میرے بندو، تم جس کو مجھے چھوڑ کر پکارتے ہو، تم ان معبودوں کے بستر کی بھی پوجا کرتے ہو، تم ان معبودوں کو جھولوں پر بھی لٹا دیتے ہو، تم ان کو سلا بھی دیتے ہو، تم ان کو پیدا بھی کرتے ہو، تم ان کو بھگاتے بھی ہو کہ شیطان آ گیا پیچھے راکشس تو بھاگنے لگا پیدا کرنے والا آپ کا. ارے تم ایسے اللہ کو نہیں مانتے. تمہارا معبود ایسا نہیں ہے. هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اسے اونگ لگتی ہے نہ وہ سوتا ہے. پھر کیا کہا اللہ نے؟ تم لوگوں کو کچھ شک ہو گیا ہے کہ آسمان زمین کا، سورج کسی اور کا ہے، چاند کسی اور کا ہے، ہوائیں کوئی اور چلاتا ہے، پانی کوئی اور برساتا ہے. کیا تم سمجھتے ہو اتنے سب خدا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمانوں اور زمین کی ہر چیز صرف اللہ کی ہے. اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ میرے بندو، تم کو اگر دنیا میں کچھ چاہیے، تم خود کچھ بننا چاہتے ہو، تو یہاں وہاں کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ آؤ میرے پاس، کائنات کی جو چیز مانگو گے میں دینے کے لیے تیار ہوں. میرے سوا ہے ہی کس کی چیز؟ آل عمران کی آیت نمبر 27. اللہم مالک الملک توتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اے اللہ جس کی ملکیت ہے کائنات کی ہر چیز، تو اس میں سے جس کو چاہے جو چاہے عطا کر دے، اور جب چاہے جس سے چاہے واپس کھینچ لے. کسی کی اوقات نہیں ہے، کسی کی جرت نہیں ہے، سکت اور صلاحیت نہیں ہے کہ جب تو دینے بیٹھے تو کوئی اسے رکا دے، اور کسی کی اوقات، طاقت اور صلاحیت نہیں ہے کہ اگر تو چھیننے بیٹھے تو کوئی اس سے تجھ کو رکا دے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اے میرے بندو، تمہارا اللہ ایسا ہے جس کی کوئی پیدائش ہے نہ اس کو کوئی موت آتی ہے. پھر تم کیوں ان کے پاس جاتے ہو جس کو میں نے پیدا کیا، جو مر چکے ہیں؟ تم ان کو میرے ساتھ ٹھہرا دیتے ہو. تم جانتے ہو کس اللہ کو تم مانتے ہو. یہ اللہ کوئی تمہارا پڑوسی اڑوسی کا چھوٹا موٹا گڑا گڑی نہیں ہے، کوئی تم جیسا انسان نہیں ہے. یہ اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اور تم لوگ میری نافرمانی کرتے ہو، میرے ناشکرے پن پہ اترتے ہو، میرے خلاف جاتے ہو، اور اس امید میں بھی ہو کہ یہ سب تم کرنے کے باوجود تمہیں کوئی قیامت میں مجھ سے بچا لے گا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کس کی اوقات ہے قیامت کے دن جو اللہ کے سامنے جرت کر لے شفاعت کرنے کی جب تک کہ وہ اسے اجازت نہ دیتے؟ کسی کی اوقات ہے؟ پورے انبیاء اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں، پورے رسول کھڑے ہو جائیں، کسی نبی اور رسول کی اتنی جرت نہیں ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر اپنے ہونٹوں میں جنبش لائے اس سے.
ایسے اللہ کے ساتھ تم لوگ بغاوت کرتے ہو. ایسے اللہ کے بارے میں تم ارادے اور یقین پر ہو کہ تم جو چاہو گے کر لو گے اور اللہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتا صرف اس لیے کہ تم نے کسی کو اپنی پسند سے اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. ارے تم تو اتنے بیوقوف ہو کہ تم وہ چیز جانتے بھی نہیں جو تمہارے پیچھے ہے. تم سے تو اچھی مکڑی اور مکھی ہے. کیوں ہے مکھی اور مکڑی اچھی؟ کوئی جواب دے سکتے؟ بے شک بیٹا الحمدللہ سب سے پیارا جواب تھا. ایک اللہ کو مانتے اس لیے سب سے اچھے ہیں وہ لوگ. سور بھی بہت اچھا ہے بیٹا, وہ بھی صرف ایک اللہ کو مانتا ہے. میں جس اس میں کہہ رہا تھا کہ تم پیچھے نہیں دیکھ سکتے, لیکن مکڑی اور مکھی اس کے دیدے 360 ڈگری پہ پھرتے, انہیں سامنے بھی دیکھتی پورا پیچھے بھی دیکھتے. تم اس سے بھی گئے گزرے ہو, اس سے گئے گزرے رہ کر رب کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. یعلم ما بین ایدیہم, تمہارا رب تو وہ ہے جو وہ سب بھی جانتا ہے جو سامنے ہے, بیدیہم وما خلفہم, اور وہ بھی جانتا ہے جو پیچھے ہے, جو غائب ہے. کس سے غائب ہے؟ اللہ سے کوئی چیز غائب نہیں رہتی. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تو ہر چیز جانتا. جو چیز تم کو سامنے دکھتی, جو چیز تم سے غائب ہے, وہ دونوں بھی وہ جانتا ہے. تم تو کمزور ہے, تم وہ دیکھ ہی نہیں سکتے جو تمہارے پیچھے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. آج سائنس کی ترقی پر ناز ہے تم کو. آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ تم دنیا کے کسی اور کونے میں اپنے بھائی سے بات کرنا چاہتے ہو تو چند انگلیاں ہلائے اور بات ہو گئی. تم اس کونے میں بھائی کو دیکھنا چاہتے ہو, لو دیکھ کر بات کرو. تم اس کونے سے اس کونے میں جانا چاہتے ہو, جاؤ کچھ گھنٹوں کے سفر میں. تو سائنس پر ناز ہے آج تم کو. کبھی غور کیا کہ قرآن بہتر ہے کہ سائنس بہتر ہے آج کی؟ جو ڈرامے والا بول رہے ہیں یقین سے بول رہے ہیں؟ یقین ہے نا. صحابہ سے بہتر کوئی مسلمان ہے؟ صحابہ سے بہتر کوئی اور قرآن کو سمجھ سکتا جماعت مسلمانوں میں؟ اگر یہ سائنس کی ترقی انسان کے اختیار میں ہوتی تو یہ قرآن کو سب سے اچھے سمجھنے والے صحابہ تھے, اس زمانے میں ایٹم بم بنا لیتے تھے. اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میرے بندو, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. تم اپنے علم کے دائرے میں, تمہاری نالج میں, تمہارے علم میں کوئی چیز اس وقت تک نہیں لا سکتے جب تک کہ میں تم کو دینا نہ چاہوں. یہ جو سائنس وغیرہ کی ہے تم ترقی کے آج بڑے ڈھونگ کر رہے ہو, یہ رب کا فیصلہ ہے کہ تم کو عطا کرے تو مل گیا ہے, ورنہ 1400 سال پہلے والوں کو نہیں ملا. نبی سے بہتر صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات میں کون ہو سکتا؟ لیکن ہم نے ان کے زمانے میں یہ ترقیاں نہیں دی. ان کے زمانے میں نہ وائرلیس ہے, نہ ٹیلی فون ہے, نہ مائکرو فون ہے, کوئی چیز نہیں ہے. یہ تم کو کیوں دی؟ کیا تم سمجھتے ہو خود کی صلاحیت سے یہ چیزیں آ گئی تمہارے پاس؟ نہیں, الا بما شاء. ہم اب ارادہ کیے کہ اب تم کو عطا کیا جائے, انسان ہم نے عطا کر دیا, ورنہ تم اپنے علم میں لا ہی نہیں سکتے کوئی چیز جب تک کہ ہم تم کو نہ دے دیں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اب یہ جو اتنا تم سن رہے ہو, ذرا اس کی کرسی کے بارے میں کچھ سنو. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس کی جو کرسی ہے آسمانوں اور زمین پر پھیلی ہوئی ہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی ہے کرسی. اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آسمان اور زمین, آج آپ کی سائنس, آپ کی میری سائنس کیا بول رہی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بول دیتا ہوں. آج آپ کی میری سائنس بول رہی, کیا بول رہی معلوم ہے؟ ہمارا دم نکل گیا, اب آگے ہمارے کو نہیں معلوم کرنا ہے یہ دنیا کائنات کتنی بڑی ہے. معلوم آپ کو ابھی لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ یہ ہے, جو جتنے بڑے بڑے دوربین لگا کر یہ دیکھ رہے تھے, یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اختیار کے باہر ہے یہ بتانا یہ کائنات کتنی بڑی ہے. ہم نہیں بتا سکتے بول دیا. لیکن ابھی تک جتنا بتائے, کیا بتائے معلوم ہے آپ کو؟ یہ بتائے کہ جو زمین پہ آپ رہتے, یہ زمین جیسا آپ جس شہر میں رہتے وہ شہر ایک اسٹیٹ میں ہے, وہ اسٹیٹ ایک ملک میں ہے, صحیح ہے کہ غلط؟ ویسے جس زمین پہ آپ رہتے ہیں یہ زمین ایک پلانیٹری سسٹم میں ہے, جس کو
शमसी निजाम बोलते हैं उर्दू में, सूरज और उसका एक निजाम, शमसी निजाम। ये पूरे शमसी निजाम जिसमें सूरज है, 8 सैयारे, 8 सैटेलाइट्स, 8 प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के अतराफ मून्स उसके सैटेलाइट्स हैं, और तारे हैं। ये आसमान पे तारे दिख रहे हैं ना, तो अपने बचपन में बोलते थे तारे गिन सकता क्या बोलते थे, तो दूरबीनों वगैरह से साइंस अंदाजा लगा के बोली ये जो तारे अपने आसमान पे अपने को दिखते कितने जानते हैं, 200 बिलियन है बोली। 200 बिलियन बोले तो आपको, बिलियन बोले तो नहीं समझ में आ रहा। 1 बिलियन कितना का रहता मालूम? 1000 मिलियन का रहता। कितना का रहता? 1000 मिलियन का 1 बिलियन। 1000 क्या बोला मैं? मिलियन। 1 मिलियन कितने का रहता मालूम? 10 लाख का। 10 लाख का 1 मिलियन, 1000 ऐसे मिलियन का 1 बिलियन, 200 बिलियन तारे हैं। ये 200 बिलियन तारे, ये सूरज, 8 सैयारे, इसके अतराफ के चांद मिला के, इसको क्या बोले मालूम है? आपका प्लैनेटरी सिस्टम, शमसी निजाम, आपका शमसी निजाम। ऐसे हम ये हो गया स्टेट, आप जमीन पे रहते हैं, आपका सिटी, सिटी का स्टेट क्या है? ये शमसी निजाम। शमसी निजाम में क्या क्या है भाई? शमसी निजाम में एक सूरज है, 8 सैयारे हैं, चांद है, 200 बिलियन तारे हैं। ऐसे 200 बिलियन तारों का, ऐसे शमसी निजाम का, हम जिस कायनात के कंट्री में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे, उसमें ऐसे 200 बिलियन शमसी निजाम है। कितने? नहीं समझे अभी भी? अंदाजा लगा सक रहे हैं? कुछ भी नहीं लगा सकते, इख्तियार के बाहर है आपके मेरे। फिर ये है नहीं है मतलब ऐसा ठहरे में नहीं है। साइंस बोल रही है ये इतनी तेजी से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आप जानते हैं अब अपनी जमीन कायनात में क्या रफ्तार पे सफर कर रही, कोई किसी को मालूम है? अपनी ये जमीन कायनात में, सूरज अपनी ये जमीन और 8 सैयारों को लेके एक ब्लैक होल बोलते हैं इनके हिसाब से, ये पूरी अपनी सूरज, ये पूरे सैयारों को लेके उसकी तरफ सफर कर रहा है। स्पीड क्या है मालूम अपनी? अब है किसी को अंदाजा? 1 लाख किलोमीटर 1 घंटे में सफर कर रही जमीन। 1 लाख किलोमीटर 1 घंटे में। ऐसे जो 200 बिलियन ऐसे पूरे चीजें हैं ना, ये एक दूसरे से इस तरह दूर फैलते चले जा रहे हैं, फैलते चले आ रहे हैं। कहां तक चले जा रहे हैं पता ही नहीं है इनको। अल्लाह क्या बोल रहा मालूम है? वसिया कुर्सी समावाती वल अर्द, ये जो पूरा आसमान है इसके ऊपर फैली हुई मेरी कुर्सी है बोले। तफसीर इब्ने कसीर आयतल कुर्सी के लिए पढ़िए। सहाबा पूछे, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्सी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी है बोले। अब ये समझ में आया ना, कायनात हमारे अख्तियार के बाहर निकल गई, कितनी बड़ी है, समझ सकते हैं इसको? सहाबा पूछे, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, ये अल्लाह की कुर्सी कितनी बड़ी है बोले। अल्लाह के नबी बोले, देखो साहबा, तुम बीच रेगिस्तान में ठहरे, जिधर नजर आ रहे बस रेगिस्तान ही रेगिस्तान, उधर देखो, पूरा पलट जाओ, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, कोई और चीज नहीं है, सिर्फ रेगिस्तान है। आखिरी उंगली में से अंगूठी निकाल के वहां टपका दो, ये अंगूठी और रेगिस्तान के मुकाबले में कितनी बड़ी है पूछे? कोई औकात है उसकी? अल्लाह के नबी कहते हैं ये पूरे आसमान और जमीन की वुसात अल्लाह की कुर्सी के सामने उस अंगूठी के बराबर है। और अल्लाह ताला के नबी कहते हैं उस कुर्सी पर अल्लाह नहीं है, सिर्फ अल्लाह का पांव है, अल्लाह के अर्श पर अल्लाह है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अल्लाह का अर्श उस कुर्सी के मुकाबले में इतना बड़ा है कि वो कुर्सी उस अंगूठी के मानिंद उस अर्श के सामने, और उस पर अल्लाह की जात है जिसकी आप और मैं इबादत कर रहे हैं। ऐसे अल्लाह को छोड़कर हम किस किस के पास जाते हैं, शिर्क करते। अल्लाह अकबर, कैसा अल्लाह है हमारा, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते इस अल्लाह का। वसिया कुर्सीयहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और इस पूरी कायनात की हिफाजत करने से वो जरा भी नहीं थकता। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम, वो तो अल अली है, अली नहीं है वो, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अली नहीं है, अल अली है। अली आला से, सुभान रब्बियल
आला अरबी में कहते हैं सबसे ऊंचाई वाली चीज को, सबसे ऊंचाई पर अगर कोई जात है तो वो हमारे अल्लाह की जात है। अल अजीम, इंतहाई ताकतवर है। ये आपकी आयतल कुर्सी है। ऐसे अल्लाह के पैदा किए हुए हैं आप और मैं, ऐसे अल्लाह के पैदा किए हुए हैं हमारे हर गैर मुस्लिम भाई और बहन, ऐसे अल्लाह के पैदा किए हुए कायनात की हर चीज। अब इस अल्लाह के मुकाबले में सोचो, जब तुम किसी इंसान को कहते हो ये अल्लाह के बराबर है, जब तुम कहते हो कि अल्लाह कोई फैसला सुनाता है तो कोई अल्लाह का नेक बंदा उस फैसले को अल्लाह को बदलने लगाता है। अल्लाह अकबर, कैसी बड़ी तोहमत अल्लाह पर बांध रहे। अल्लाह कह रहा है कि कोई रसूल या नबी है जो मजाल करे क़यामत के दिन मेरी इजाजत के बगैर होंठों में जुम्बिश ला ले। हो सकता कोई ऐसे अल्लाह का कोई मुकाबला भी कर सकते? अल्लाह अकबर। ये जो अल्लाह है, मेरा आज का जो उन्वान है, ये अल्लाह से आप मुलाकात करने वाले हैं जन्नत में गए तो इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह से आपकी और मेरी इंशाअल्लाह मुलाकात होने वाली है। मैं बगैर अब ज्यादा तफसीलात में गए कि क्यों नहीं जाऊंगा तफसीलात में, बोलो क्यों नहीं जाऊंगा, बोलो। हाँ हाँ जी जी हाँ, माशाअल्लाह। भाई को मेरी तरफ से एक चाय जरूर देना। सही जवाब दिया। ये तफसीलात में चले गया तो अगले साल आप लोग गांधी भवन पे नहीं आते। वो जो चंद लम्हे हैं, उन लम्हों के बारे में, इस रब के बारे में बताता हूं। लेकिन उसको बताने के पहले कुछ सहाबा का इक्का दुक्का वाकया सुनो। अल्लाह पर ईमान कैसा था सहाबा का, और अल्लाह कितना हयादार है वो समझना चाहते हैं कि अल्लाह आपके और मेरे कोई अमल का मोहताज नहीं है। आप और मैं अल्लाह के लिए कोई चीज छोड़े या अल्लाह के रास्ते में निकाल दिए तो अल्लाह को कुछ भी नहीं मिलता। पागल, अल्लाह ही तेरे को दिया था, तू अल्लाह को क्या देता वापस? शैतान भटकाता, तू अल्लाह को दे रहा क्या? अरे अल्लाह को नहीं दे सकता। रे पागल, अल्लाह ही तेरे को दिया था ना। अल्लाह ताला बोले तू मेरा नाम लेके जब निकालता तो वो मैं उसको उठा के रखता नहीं, खाली क्या करता हूं बोले? उठा के रखता नहीं। जब तू क़यामत में वापिस आएगा तो उसे खूब बड़ा कर दूंगा तुझे। 1 रुपया खैरात करा, उसके बदले में 7,000 रुपए देने तैयार हूं मैं। बताओ कोई सौदा करने वाला है? 70,000 रुपए। तो 1 रुपया निकाल, 70,000 वहां पे देने के लिए तैयार। लेना चाहेंगे नहीं लेना चाहेंगे? बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या बोलता हूं पहले। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान किए सहाबा को कि देखो दुश्मन हमसे लड़ने के लिए तैयार है, भारी भरकम फौज के साथ, हथियार के साथ आया हुआ है। जाओ सहाबा, तुम लोगों के इख्तियार में जो जो चीजें हैं जरा जमा करो, लाओ, और अल्लाह के लिए वो चीजें अल्लाह के रास्ते में निकालो ताकि हम उनको इस्तेमाल करें और हम भी दुश्मन के मुकाबले के लिए कुछ साजो सामान खरीद लें। सहाबा निकल पड़े। बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे प्यारे मुअज्जिन, सबसे पहले मुअज्जिन, जिसकी अज़ान के ऊपर सारा मदीना माशाअल्लाह रश्क करता, बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े परेशान हो गए। बोले अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि कुछ ना कुछ लाओ अब रास्ते में अल्लाह के, और अल्लाह की कसम है कि बिलाल के पास तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह की कसम है बिलाल के पास कुछ नहीं है। आज कोई एक मुसलमान बता दो जिसके घर में एक दाना अनाज का भी ना हो, है कोई ऐसा? अल्लाह के नबी के सबसे प्यारे मुअज्जिन, उनके घर में एक दाना भी नहीं था। नबी ने कहा लाओ मेरे रास्ते में। परेशान हो गए। बोले अल्लाह अकबर, मेरी गीरत, यानी किसकी गीरत? अरे बिलाल रजी अल्लाह ताला ने जब आप मेरी बोलते तो मैंपन नहीं था वहां। मुसलमान की गीरत ये गवारा नहीं करती कि दूसरे मुसलमान से भीख मांगे जाकर। अपनी गरज के लिए हाथ फैलाए। हमारे पास आज ज़कात का सिस्टम कैसा हो गया मालूम है? ज़कात कैसा निकालते मालूम? नहीं भाई, ज़कात हमारे खानदान में जो गरीब है उनको दे रहे हैं। अच्छा, वो खानदान का जो गरीब है ना, 1950 से लेके 2050 तक उन्हें गरीबी रहता, हर साल उसकी जाती। अरे कमबख्त है, तू ये साल गरीब है तो अगले साल तक फिर कैसा गरीब है रे भाई? अगर ये साल का कोई गरीब तुमसे ज़कात ले लिया और अगले साल भी उन्हें गरीब है का मतलब उन्हें गरीब नहीं है, अब तुम्हारे खानदान का फकीर है। ये हया हमारी कैसा गवारा कर रही
کہ لوگوں کی زکات پہ پلوں. مجبوری انسان کو آ سکتی, زکات دینا ہے, مجبور مسلمان کو دینا ہے. آج میرے خاندان میں ایک مسلمان مجبور ہے, آج یہ سال زکات دے دیا, اگلے سال ہاتھ بن کے بیٹھا پھر گھر کے سامنے آ کے, دیکھیے ذرا زکات دیجئے. پھر ایک سال کیا کرا رہے تو پھر نہیں سمجھے. قیامت میں اللہ کے نبی کیا بولے, کتنے سوال ہوں گے؟ جب تک اس کا اللہ کو اطمینان بخش جواب نہ ملے تم اپنے پیر میں جنبش نہیں لا سکتے. جنبش کس کو بولتے ہیں معلوم ہے؟ کبھی آنکھ آپ کی پھڑپڑاتی, اس کو جنبش بولتے, اس کو جنبش. پیر کی رگ بھی نہیں ہل سکتی اتنا بولے جب تک کہ 5 سوال اللہ کو مطمئن کر کے جواب نہ دے دیں. تمہارے ایریا کے یہ کون سا پولیس اسٹیشن ہے شکیل بھائی؟ ہاں, کلسم پورا کے انسپیکٹر کبھی پکڑ لیا تو تم ان کو مطمئن نہیں کر سکتے. اللہ کو مطمئن کرنا بولے اپنے جوابوں سے اللہ کے نبی کر سکتے؟ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس بندے سے اللہ نے سوال کیا سمجھو ختم کر دیا گیا, برباد کر دیا گیا اس دن جس سے سوال ہوا. سوال کیا ہے؟ 5. پہلا سوال کیا ہے جانتے ہیں آپ لوگ؟ اچھا, زندگی پہلے ملی یا جوانی پہلے آئی؟ اچھا سوچ کے جواب دو. زندگی پہلے ملی یا جوانی پہلے آئی؟ ہاں ارے شکیل بھائی, اللہ زندگی پہلے ملی بول رہے ہیں. پہلے زندگی ملی تو جوان ہوئے بعد میں, پکا نا؟ چلو ٹھیک ہے, صحیح جواب تھا. لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا پہلا سوال زندگی پہ نہیں ہے, پہلا سوال ہے جو جوانی میں نے تم کو دیا تھا کہاں پر خرچ کر کے آئے. کیوں؟ کیونکہ زندگی 60 سال کی تھی, اس زندگی کے اندر بھرپور میری عبادت یا بغاوت کرنے کی سکت تیرے میں تیری جوانی میں تھی, وہ جوانی کیا کیا تیرے؟ پہلا سوال. دوسرا سوال ہے زندگی کیا کیا. تیسرا سوال پیسے کہاں سے کمایا, کیا ہے سوال. چوتھا پیسے کہاں خرچ کیا. تو زکات جا بنے وہاں نکال کے خوش مت ہو جاؤ, زکات نکالے. سوال ہونے والا ہے زکات مستحق کو پہنچی کی نہیں پہنچی. شیطان مطمئن کر دیا ہم کو, ارے ہر سال ہم زکات. اچھا زکات میں کیا نکالنا ہے؟ پیسے دینا ہے نا, پیسے دینا ہے, اناج دینا ہے. ارے کیسے مسلمان ہو گئے ہم لوگ, پیسے دو بولے تو ساڑیاں دیتے, لنگیاں دیتے. ارے عجیب قوم, اللہ اکبر. قرآن حدیث میں زکات میں پیسے دینا ہے تو وہاں ساڑیاں, بلوزاں, لنگیاں دیتے, بنیانا چڈیاں دیتے وہاں. اچھا فطرے میں بولے اناج دو تو فطرے میں لے کے جا کے پیسے دیتے. کیا ہو گیا معلوم ہے؟ حلال پیسہ تو تھا, تم خرچ کرے نیت اچھی رکھ کے, برباد ہو گئے, برباد ہو گئے. اللہ قبول نہیں کیا تمہارے حلال خرچ کو, قبول نہیں کیا کیونکہ تم اللہ کو پہچانے نہیں تھے اصل میں. نہیں سمجھے؟ زکات اب دیکھ سمجھ کے دیں گے نا. گھر کے عادی فقیر کو نہیں دینا, ڈھونڈ کے مستحق کو پہنچانا, ڈھونڈ کر مستحق کو پہنچا جو زکات کا مستحق ہے. کئی مسلمان تمہارے بھائی اور بہنیں بھوک سے بلبلا رہے ہیں, آنگ کے کپڑے کو بلبلا رہے ہیں, ان کو ڈھونڈ کر جا کر زکات دو انشاءاللہ. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ارے جواب نہیں دے رہے نا. اردو آدھی نا پوروں کو ڈھونڈ کے دیں گے نا, تو ڈھونڈ کے دینا بولے تو کاروان سے مہدی پٹن تک نہیں ڈھونڈنا. غریب مسلمان وٹے پلی حسن نگر میں رہتے ہیں, اتنے غریب ہے کہ ایک صاحب بقرعید میں گوشت بانٹنے کو گئے تو ہمارے بعض مسلمان بھائی پوچھے, بھائی آج کیا بات ہے, آج گوشت بانٹنے آیا. حسن نگر میں غربت اس حد تک ہے کہ بیچارے مسلمان کو نہیں معلوم کہ آج اس کی عید ہے. آپ کو پوچھنے والی ہے, بازو تھے. ہم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, دنیا میں اسلام لانے کی بات کر رہے ہیں, بازو گھر کے نہیں لایا آج تک اسلام. اللہ ظالم اور ناانصاف نہیں ہے, ہم سے کام ہی نہیں لے رہا. کیوں؟ اللہ کو ہی نہیں پہچانے. اللہ کو نہیں پہچانے تو احکامات کہاں سے پہچانیں گے, نبی کی سنتیں کہاں سے سمجھ میں آئیں گی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابھی کچھ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کیا سمجھے, کیا سمجھے اتنے پورے بیان میں میرے؟ ایک کا بھی جواب نہیں آیا ابھی تک. پکا قرآن سے جڑ جانا بولے تو سینے کو لگا لے کے نہیں پھرنا, کھول کے پڑھنا. ڈاکٹر دوا دیا تو گلے میں لٹکا کے پھرتے. کیا کرتے ڈاکٹر دوا دیا تو ہاں روز بازو رکھ لے کے سوتے, وہ دوا لے کے ایسا رکھ دیتے.
मैं अच्छा हो जाता हूं बोल के, नहीं होते, मर जाते। दवा इस्तेमाल करना पड़ता। कुरान आप लोग रमजान में कई के लिए पढ़ते हैं, एक हुरूफ पढ़े तो क्या होता? हाँ, अल्लाह ताला ने बोले कुरान में कहीं नहीं की देता हूं बोल के। ये हिदायत को है, हिदायत की नीयत से पढ़ो, सवाब भी देता हूं मुझे। मुसलमान बोल रहा भाई ये हिदायत बोले तो बहुत टेंशन दिख रहा, अल्लाह ताला हिदायत को रहने खाली सवाब दे दे। नहीं समझे? सही बोलो, समझे नहीं समझे? अल्लाह के घर में पक्का। तो हिदायत की नीयत से पढ़े तो खुद ब खुद सवाब मिलता। खाली सवाब की नीयत से पढ़े तो सवाब देने के पहले सवाल होता कि हिदायत क्यों नहीं लिया। ठीक है, वो सवाब दे देता हूं, वो बहुत बड़ी जन्नत देता हूं तेरे को, मगर पहले ये जवाब दे के हिदायत क्यों नहीं लिया। 5 वक्त नमाज पढ़ो, आयत आई अकीमुस सला व अकीमुस, वा 10 ने किया, अलीफ 10 ने किया, खाफ 10 ने किया, या 10 ने किया, मीम 10 ने किया, फिर अलीफ अस्सलात का 10 ने किया, फिर साद 10 ने किया, लाम 10 ने किया, वो 10 ने किया, वो खड़ा अलीफ 10 ने किया, वो ता 10 ने किया, जुमला 100 हो गए। अल्लाह 100 ने क्या दे। अच्छा ठीक है, वहां रखे हुए देख 100 ने क्या, वो जाके ले ले, जरा पहले जवाब दे, नमाज के गुने पढ़ा, वो पढ़ के पूछता। नहीं समझे? तो सवाब नहीं मिलता, पहले जवाब देना पड़ता। हिदायत की नीयत से पढ़ो, जब तुम अमल करने लगते तो अमल का अजर, उसका भी सवाब इंशाअल्लाह। तो मैं क्या बोलना चाह रहा था, बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़े में ज़कात का सुना रहा था आप लोगों को, मुस्तहिक़ीन को पहुंचाओ। अब निकले बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु परेशान होकर, बोले घर में तो एक दाना नहीं है अनाज का, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। ये क्यों सुनाया वाक़या मालूम है ज़कात के बारे में? ये बेग़िरत मुसलमान जो खाली फ़कीर बन के ठहरा हुआ है, हर साल मुस्तहिक़ीन का हक मार रहा, उस बेशरम बेहया मुसलमान को बोलो कि कमबख्त सिख बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु से, हमारे नबी के मुअज्जिन से, इस उम्मत के पहले मुअज्जिन से सीख के कैसी हयादारी और मर्दानगी थी। बोले कि मैं मेहनत करके कुछ कमाऊंगा, आज जाके मैं कुछ ऐसी मेहनत करूंगा कि कुछ उजराना जल्द से जल्द मिले। किस्मतों को उन्हें एक यहूदी मिल गया उनके मोहल्ले का, वो बोले कि यार तेरे पास कुछ काम है तो लगा दे काम पर। बोला कि ठीक है, देखो ये पूरा काम है, आज दिन तमाम तुम करो, शाम में मौइज़ा ले लो। बड़ी खुशी से बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या करने लगे? काम करने लगे। सुबह से शाम तक काम करते हैं, मगरिब का वक्त आ गया, बोले कि भाई मेरी उजराना, मेरी उजरत दे, तनख्वाह दे, आज की मेहनताना दे, मेरा सैलरी। बोला लो, क्या दिया मालूम है? सूखा एक खजूर। क्या दिया? बोले कि ये इतनी मेहनत के बाद। बोला कि तेरा मेरा कोई मुआहदा तय हुआ था, मैं तुझको बोला था इतनी तनख्वाह दूंगा? नहीं बोला था, बस ये दे, तो लेता है ले, नहीं तो छोड़ दिए। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला हाथ में ले लिए। देखो अब क्या कहते हैं, बोले अल्लाह की कसम, सुबह से शाम तक मैं भूखा था, खजूर मेरे हाथ था, जी चाहता है कि खजूर खा लूं, जी चाहता है खजूर खा लूं कि भूख बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन मेरे नबी का हुक्म याद आता है, जो कुछ तेरे पास है ला उसमें से कुछ। अब मैं फिक्र में लग गया है, बिलाल तेरे रसूल का हुक्म है, जो कुछ है ला, ये खजूर ही है, मेरे नबी कहते हैं ला। लेकिन फिर सोचने लगा कि ये खजूर से नबी क्या करेंगे? वहां तो अबू बकर का माल होगा रजी अल्लाह ताला अन्हु का, वहां तो उमर और उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का माल होगा, अब्दुल रहमान बिन औफ जिसके सोने के भरे हुए ऊंट आते थे, वैसे सहाबा माल लाए होंगे, खजूर। कहा कि फिर खा जाऊंगा। फिर ख्याल आया कि नहीं, वो खजूर की कोई हैसियत हो या ना हो, सुनो, वो खजूर की कोई हैसियत हो या ना हो, मेरे नबी के हुक्म की हैसियत है, नबी ने कहा कुछ लाओ, मैं इसे ले जाऊंगा। बिल आखिर वो खजूर ले गए और आहिस्ते से दूर खड़े हो गए ताकि देखें कि सब क्या लाए हैं। छुपके से सोचा कि आखिरी में दे दूं अल्लाह के नबी को ताकि शर्मिंदा ना होना पड़े। सब में खड़े हो गए, देखते हैं एक से एक सहाबी कुछ ना कुछ लाए हैं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरों को देखकर लोगों को पहचान लेते, माशाल्लाह अल्लाह की तरफ से। चेहरे को देखा, कहा बिलाल इधर, बोले अल्लाह अकबर, मैं तो समझा के गया। बुलाए नबी सामने, बोले बिलाल क्या लाया है? कहा अल्लाह के नबी, आज सारे दिन की मेहनत के बाद ये खजूर लाया। अल्लाह के नबी ने खजूर ले लिया, कहा ठहरिया। सारे सहाबा ने माल जमा कर दिया अपना अपना। अल्लाह के नबी ने सहाबा को कहा
کہ تم سب کے سب اس مال کے پاس جمع ہو جاؤ اور یہ مال کو ایک جگہ جمع کر دو پورا. صحابہ نے پورا انبار مال کا ایک جگہ کر دیا. پورے صحابہ کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اے صحابہ میرے بازو جبرائیل کھڑے ہیں. کون کھڑے ہیں؟ اور اللہ کے پاس سے پیام لائے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ آج جتنا مال میرے راستے میں ہے نبی آپ کے صحابہ نے جمع کیا, اس سب مال کو ایک طرف کر دو جمع, اور سب سے اوپر میرے بلال کا کھجور رکھ دو. اللہ کی نظر میں اس سے پیاری آج کوئی خیرات نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کوانٹیٹی نہیں دیکھتا, پرسنٹیج دیکھتا. دونوں میں کیا فرق ہے؟ میرے پاس 100 روپے ہے, میں اس میں سے 25 روپے دیا. کتنے پرسنٹ دیا؟ 25% دے دیا. دے دیا کہ نہیں دے دیا؟ میرے پاس 1 روپیہ ہے اور میں وہ 1 روپیہ دے دیا. کتنے پرسنٹ دیا؟ صحابہ کے پاس تھا بہت کچھ دیا, بلال کا جو کچھ تھا سب کچھ دے دیا. اللہ کے قریب جانا چاہتے ہو تو تمہارے پاس کیا ہے کہ اوقات نہیں ہے, جتنا ہے اس میں سے کتنا دیتے ہو کہ اوقات ہے. مہینہ برکتوں کا ہے, خوب برکتیں اور رحمتیں اللہ کی لوٹ لو اس مہینے میں. یہ سبق سیکھو ہمارے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محاذ پر نکل رہے ہیں. سارے صحابہ تیاری کر چکے ہیں, سب لوگ اپنے اپنے سواریوں پر سوار ہونے ہیں. اچانک دیکھا کہ دھول اڑاتا ہوا ایک دور سے ایک شخص آ رہا ہے. یہ کس کے تعارف میں بولا؟ میں بلال رضی اللہ تعالیٰ کے تعارف میں بولا نا. ابھی جو واقعہ سنا ہے کس کے تعارف میں تھا؟ یا اللہ, میں تقریر ختم کر کے جاتا ہوں شکیل بھائی. ارے اللہ کے تعارف میں سنایا. نہیں سمجھے؟ ابھی بھی نہیں سمجھے؟ ارے بلال ایک کھجور خیرات کرے تو رحمان ایسی رحمت والا ہے, یہ بتانا چاہتا تھا. بلال کا تعارف نہیں دیا میرے بھائی. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے میں اللہ کا تعارف دیا کہ آپ کا میرا اللہ کتنا چاہتا آپ کو اور مجھے. ایک اور صحابی آئے. یہ سب کیوں ہو رہا معلوم؟ نظر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اینک لگی ہوئی نہیں آنکھوں کے سامنے. جب صحابہ کو یہ اینک لگ گئی تھی نا, کون سی اینک لگی؟ تو لگا جنت کے اندر کا بھی منظر دیکھ رہے تھے. تم اپنے سامنے کا منظر نہیں دیکھ سک رہے, سمجھ نہیں سک رہے. صحابہ کو جنت کی آوازیں آ رہی تھی, جنت کا منظر دکھ رہا تھا. اس کا نہیں سمجھے؟ دیکھنا ہے جنت, یہ اینک لگاؤ ایک بار انشاءاللہ. صحابہ اپنی سواری پر بیٹھ کر اللہ کے نبی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے. اچانک دیکھا کہ دور سے ایک شخص دھول اڑاتا ہوا آہستہ آہستہ اپنے سواری پر آ رہا ہے, خچر پر یا گھوڑے پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رک جائے, کون آ رہا ہے؟ بعض صحابہ نے سمجھا کہ کوئی دشمن ہے. پھر بعض نے کہا کہ دشمن تو اتنا آہستہ نہیں آئے گا, پتہ نہیں کون ضرورت مند ہے, پتہ نہیں ہم میں سے کوئی ہو, پتہ نہیں کوئی پیغام لایا ہو. رک گئے. ایک شخص آیا, بڑا بحران سا لگ رہا تھا. بولا یہ محمد کہاں ہے؟ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے کہا کیا بات ہے؟ صحابہ چونک گئے. بولے اس طرح کیوں پوچھ رہا ہے؟ بولا نہیں, مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے, مجھے کچھ سوال کرنا ہے ان سے. اللہ اکبر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی پر قربان ہمارے ماں باپ. وہ پہچان نہیں سکتا کہ وقت کے رسول کون ہے, اور آپ کتنی ٹھاٹ باٹ لگاتے ہیں کہ ساری دنیا آپ کو پہچانے. کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قریب گیا, بلائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے کچھ سوال ہیں آپ سے. میں بڑی دور سے سفر کرتا ہوا آیا ہوں, اتنی دور سے آیا ہوں کہ میرا راستے میں توشہ ختم ہو گیا. جب توشہ ختم ہو گیا اور بھوک سے بلبلا رہا تھا تو راستے میں میں نے پتے بھی کھائے, اونٹ کی مینگنیاں بھی کھا لیا سوکھی ہوئی, بھوک برداشت نہیں کر کے. پھر بڑی ہی دور سے تھکا ماندہ ہے اور بہت شدت کی بھوک میں ہوں, لیکن آپ سے کچھ 2 سوال کرنے ہیں. کہا کیا واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. کہا کیا واقعی اللہ ہمارا معبود ہے اکیلا, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. کہا پڑھائیے کلمہ. ہاتھ بڑھایا, اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھا دیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو تم بڑے تھکے ماندے ہو, تم بڑی دور سے سفر کر کے آئے ہو, تم بھوکے اور پیاسے ہو, میں اور میرے صحابہ دین کے دشمنوں سے لڑنے جا رہے ہیں. تم چاہو تو ہمارے ساتھ آ جانا, یا نہیں تو آرام سے رک کر کھا پی کر اپنے
وطن کی طرف سفر کر لینا. کیا جواب آیا دیکھو صحابی کا, اللہ اکبر, قربان ہمارے صحابہ پر سے بھی ہمارے ماں باپ اور ہم. وہ جواب دیتا ہے کہ اللہ کے رسول, میں ایمان نہیں لایا تو بھوکا پیاسا آپ کے پاس آیا, ابھی ایمان لانے کے بعد پتا چلا کہ اللہ کے دین کو مشکل ہے, اللہ کی قسم لعنت ہے ایسے کھانے پر کہ یہ اللہ کا بندہ بیٹھ کر کھائے جبکہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی دین کو بچانے کے لیے لڑنے نکل جائے. میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو. سوار ہو گیا سواری پر, کچھ دور آگے بڑھے, اچانک زور کی آواز آئی پیچھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر دیکھتے ہیں یہ شخص اپنے اونٹ پر سے گر گیا, اونٹ بھی گر گیا. کہا ہے عبد الرحمن بن عوف, ہے عبداللہ بن مسعود, دوڑو دوڑو اسے اٹھاؤ. وہ دونوں اپنی سواریوں کو روکے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو جلدی روکے. وہ دونوں قریب پہنچے تو دیکھا کہ اس کے منہ سے خون بہ رہا ہے اور وہ دم توڑ چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے, چہرے کو دیکھا اور فوری پلٹ کر واپس ہونے لگے. جیسے ہی عبداللہ بن مسعود نے دیکھا, عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے اس کے چہرے کو دیکھا اور فوری چہرہ پلٹا کر واپس ہوئے, پیچھے واپس ہونے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی, یا عبداللہ بن مسعود. ہاں حاضر یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں. اے اللہ کے رسول حکم. کہا کہ اے میرے عبداللہ بن مسعود, اے عبد الرحمن بن عوف, جب میں اس کے چہرے کو دیکھا اور پلٹ کر لوٹ رہا تھا تو تم لوگوں نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا کہ میں کیوں پلٹ گیا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے سمجھا کہ یہ کمبخت کفر کی حالت میں مر گیا, یہ دھوکے باز اور جھوٹا تھا, آپ نے اس کے چہرے کو دیکھنا گوارا نہیں کیا اور اس لیے آپ پلٹ گئے تو ہم بھی پلٹ گئے. کہا نہیں, ایسا نہیں ہوا. کہا اے عبداللہ بن مسعود, یہ میرا وہ امتی ہے جو بھوکا اور پیاسا اسلام قبول کیا تھا اور اس بھوک اور پیاس کی حالت میں اللہ کے راستے میں نکلا اور اللہ نے اس کے مقدر میں موت لکھی, وہ مر گیا. جب میں قریب گیا تو رب بڑا حیادار ہے تمہارا اور میرا. اللہ اکبر. رب بڑا حیادار ہے. جب میں قریب گیا وہاں پر تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے جنت سے اللہ نے غذا بھیجائی ہے, فرشتے اسے کھلاتے بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. وہ اللہ کے بندے ہیں جو اللہ مرنے کے بعد بھوکے کو کھلاتا ہے, وہ آپ کو اور مجھے بھوکا مارے گا. ارے تم بھوک سے مر بھی گئے تو وہ رزق تمہارے انتظار میں ہے جو رزق سوائے مومن کے کوئی نہیں دیکھ سکتا. وہ اللہ ہمارا اور آپ کا انتظار کر رہا ہے. اس اللہ سے انشاءاللہ ہماری ملاقات ہونے والی ہے قیامت کے دن, اور اس کے اوپر کئی طویل واقعات ہیں. میں اس واقعے کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو اصل سنانا چاہتا تھا آج کے اس پورے بیان میں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب قیامت واقع ہوگی تمام انسانوں کے فیصلے ہو جائیں گے. جتنے جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے جائیں گے, جتنے جنت میں آنے والے ہیں جنت میں آ جائیں گے, جتنوں کو جنت میں جانے سے پہلے جہنم کی سزائیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, ان کو اللہ نکال کر جنت میں لا لے گا انشاءاللہ. جب جہنم کے دروازے بند, جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے, تمام جنتی کہاں رہیں گے؟ کہاں رہیں گے؟ جنت میں رہیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم کو ان میں کر دے. جب سب جنت میں چلے جائیں گے تو ایک آواز آئے گی آسمان سے, کہے گی یا اہل الجنہ. اللہ اکبر. اے اہل جنہ, اے جنت والو, اے جنت والے مرد اور عورتوں, یا اہل الجنہ, تمہارا رب, تمہارا اللہ تم سے اپوائنٹمنٹ چاہتا ہے. اللہ اکبر. جنتی کہیں گے ہمارا رب ہم سے اپوائنٹمنٹ چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے وہ؟ ہم سے کیا چاہتا ہے ہمارا رب؟ کہا جائے گا کہ تم سب کے سب اس وادی کی طرف آؤ. تمام جنتیوں کو ایک بڑی وادی میں جمع کیا جائے گا, انتہائی بڑی وادی میں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, جب میں جنتی تمام کہہ رہا ہوں اس میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول آ گئے, تمام صحابہ ہر نبی کے آ گئے, تمام شہداء و صالحین آ گئے,
तमाम औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन आ गए, सब के सब जमा हो जाएंगे उस जगह पे। उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से एक नूर का चबूतरा बनेगा, उस पर रसूल जैसे ईमान वालों को कहा जाएगा, ये आपके शान में बिछाई गई कुर्सी है आप लोगों के लिए, आइए और इस पर बैठ जाइए, सबसे ऊंची जगह होगी। उसके बाद सोने का चबूतरा बनाया जाएगा, उसके बाद वाले ईमान वाले जो उसके मुस्तहक रहेंगे उस पर बिठाए जाएंगे। उसके बाद मोतियों का बनाया जाएगा, उसके ईमान वाले उसके मुस्तहक उस पर बिठाए जाएंगे। चांदी का बनाया जाएगा, फिर उसके मुस्तहक उस पर बिठा दिए जाएंगे। जो सबसे छोटी ईमान की कैफियत वाला रहेगा उसको मश्क का चबूतरा बना कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। मश्क तो हमारी जिंदगी में हमने सुना, कभी देखा ही नहीं, जिसको मुश्क कहते हैं असल में। मुश्क का चबूतरा बनाया जाएगा, इंतहाई खुशबूदार, उस पर सबसे छोटे दर्जे के जन्नती बिठा दिए जाएंगे। अब सब बैठे रहेंगे, आवाज आएगी, या अहलुल जन्ना, तुम्हारा रब तुमको कुछ देना चाहता है। अल्लाह अकबर। अहलुल जन्ना जन्नती कहेंगे कि हमारे रब ने हमको जहन्नम से बचा लिया, जन्नत में दाखिल कर दिया, अब और क्या देना चाहता। जब बंदे ये जवाब देंगे, जन्नती ये जवाब देंगे, आसमान पर अचानक एक नूर तारी होगा, सबकी नजरें ऊपर उठेगी, आवाज आएगी, अस्सलामु अलैकुम या इबादी, ऐ मेरे बंदो सलाम अलैकुम। अल्लाह अकबर। अल्लाह सलाम करेगा जन्नतियों को। जन्नती पलटा कर कहेंगे, अल्लाह इसका हम क्या जवाब दें तुझे, कोई दूसरा मुझे सलाम करता तो मैं कहता है अल्लाह उस पर भी सलामती हो, तू हमको सलाम कर रहा है मेरे रब। अल्लाहुम्मा अंता सलाम व मिनका सलाम व तबारकता रब्बना व तआला या जिल जलाली वल इकराम। ये जन्नतियों का जवाब होगा। अल्लाह सलामती तुझसे है, इस्लाम तुझसे है, तू तो जिल जलाल वल इकराम है, हमारी औकात मेरे रब, तू हमको सलाम कर रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहेगा, या इबादी, ऐ मेरे बंदो, कहां है मेरे वो बंदे जो मेरी खातिर दुनिया में लोगों से झगड़ते और मेरी खातिर लोगों से मोहब्बत करते, कहां है मेरे वो बंदे। आज कहा जाएगा, यहां है अल्लाह। अल्लाह कहेगा, या इबादी, ऐ मेरे बंदो, मुझसे सवाल करो, आज मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। बंदे कहेंगे, जन्नती कहेंगे, अल्लाह क्या क्या मांगे, हमारी औकात से ज्यादा मिल चुका है हमको। अल्लाह कहेगा, या इबादी, ऐ मेरे बंदो सवाल करो, मैं देना चाहता हूं तुमको आज। बंदे फिर कहेंगे, अल्लाह क्या मांगे तुझसे, हमारी औकात, हमारी सोच खत्म हो चुकी है यहां आने के बाद, क्या मांगे तुझसे। अल्लाह तीसरी बार कहेगा, या इबादी, मेरे बंदो मांगो, आज मैं तुम्हें देना चाहता हूं। जन्नतियों की तरफ से जवाब आएगा, अल्लाह अकबर, ऐ अल्लाह, हमको तूने जन्नत में हर नेमत अता फरमा दी, लेकिन रब हम अपने दिल से तड़पते हैं कि तेरे चेहरे को देखें जिसने ये जन्नत बनाई, हमको बनाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहेगा, ऐ मेरे जन्नतियों, अल्लाह ने वादा किया है कि तुम जो मांगोगे देगा अल्लाह। आज तुम्हारे इस सवाल को भी अल्लाह कबूल करता है, तुम्हारी इस दुआ को कबूल करता है। अल्लाह अपने चेहरे के सामने के नूर के पर्दों को हटाएगा, अल्लाह के चेहरे का नूर, अल्लाह के नबी कहते हैं, जन्नतियों पर पड़ जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। अरे अल्लाह की कसम, मेरे रसूल का जिस चीज को हाथ लग जाए उसे आग जहन्नम की नहीं जला सकती, रब का नूर हम पर पड़ेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब ये हो जाएगा, एक एक जन्नती, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या मंजर होगा ये, एक एक जन्नती के सामने अल्लाह आ जाएगा। और अल्लाह जाने अल्लाह कैसा आएगा, एक एक जन्नती के पास एक के बाद एक अल्लाह आता जाएगा अपने चेहरे को लेकर, कहेगा, ऐ मेरे बंदे, याद है तुझे, तू दुनिया में ये किया था, ये किया था, ये किया था, ये गुनाह किया, ये नाफरमानी किया, ये बगावत किया, ये बड़ी बड़ी बातें मेरे खिलाफ किया। जब ये सुनाना शुरू करेगा अल्लाह ताला, तो अब जन्नतियों की कैफियत परेशानी में आ जाएगी। बोलेंगे, या अल्लाह,
یہاں تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے. میں تو دل میں جو سوچا تھا وہ بھی بول رہا ہے میرا اللہ میرے سامنے. اللہ سے کوئی چیز چھپ سکتی؟ کوئی چیز چھپ سکتی ہمارے اللہ سے؟ جب یہ کہنے لگے گا اللہ ایک ایک کو اللہ اکبر. سوچو ذرا ماں کی محبت کو بچوں کے ساتھ رکھے اور یہ رب کی محبت ہوئے. پھر ماں بچے کو بول رہی ہے تو یہ کیا تھا یہ کیا تھا. بیٹا بول رہا ہے کیا تو تھا ماں تو میری ماں ہے معاف کر. رب سے کہے گا بندہ ہے میرے رب بے شک یہ کیسے میں جرت کروں کہ تجھے آج یہاں جھٹلاؤں بھی. میں نے کیا کیا تو نے مجھے معاف نہیں کیا؟ میں کیا میرے رب. اب تو حقیقت دودھ کا دودھ پانی کا پانی. یہ کیا تو نے مجھے معاف نہیں کیا میرے رب؟ اللہ کہے گا اگر تجھے معاف نہ کرتا تو کیا جنت میں آنے دیتا؟ جا میرے بندے جو چاہے تو یہاں پر تیری مرضی کا لے. اللہ کا آج تیرے ساتھ وعدہ سچا ہوا اور تمام جنتیوں کو ایک کے بعد ایک سوال اور اس کے بعد سب کو آزادی اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو اس جنت میں نور کے چبوترے پر بیٹھنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے علامہ اقبال کے ایک شعر سے ختم کرنا چاہتا ہوں. گویا دو شعر سے اشعار سے. ایک وہ جو شکیل بھائی نے شروع میں آپ کو پڑھ کر سنایا اور دوسرا ایک جو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں سے میسج کے طور پر لے جائیں. علامہ اقبال کہتے ہیں سبق پھر پڑھ سبق پھر پڑھ صداقت کا. اسی سبق کو پڑھ کر انہیں لقب ملا ابو بکر صدیق سب سے سچا. وہ سچائی کہاں سے سیکھی انہوں نے؟ سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا انصاف والا سبق پڑھ. وہ انصاف عمر ابن خطاب نے کہاں سے سیکھا؟ سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری وہ بہادری ان کے پاس کہاں سے آئی؟ نہیں سمجھے؟ تینوں چیزیں ایک ہی جگہ جمع ہیں. سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا. کام لیا جائے گا تجھ سے دنیا کی امامت کا. نہیں سمجھے؟ ماشاءاللہ. اور آخری جو شعر پڑھ کے میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں علامہ اقبال کا. علامہ اقبال مسلمانوں سے پوچھ رہے ہیں بھائی تمہارے پاس اتنا وقت کیسے نکل گیا کہ تم ایگزیبیشن کو بھی جاتے ہو آئی میکس کو بھی جاتے ہو موویز بھی دیکھتے ہو گھر میں پارٹیاں بھی ہوتی ہیں ناچ گانا بھی ہوتا ہے پارکوں میں بھی گھومتے ہو. یہ وقت مسلمان تیرے پاس نکلا کہاں سے؟ وقت فرصت ہے کہاں؟ کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ارے اللہ کی توحید زمین پر پوری نہیں ہوئی جس کے ذمہ دار تم بنائے گئے اللہ کی طرف سے بغیر وہ پورا ہوئے کہ تیرے پاس وقت کیسے نکل گیا؟ کیا تو اس اللہ سے وہ ملاقات کرنا چاہتا ہے کہ نہیں کرنا چاہتا ہے؟ تو پھر وقت فرصت کہاں ہے میرے بھائی آپ کے اور میرے پاس؟ لگ جاؤ اس کام پہ. توحید کی جو امانت ہمارے سینوں میں اس کو دوسروں تک پہنچانے والے بن جاؤ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.